بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کا جو علمی مقام اور مرتبہ وہ ایک اپنا اسٹیچر جو ہے وہ بڑا خاص ہے، اور خاص طور پہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی خاص عقیدت تھی. تو یہ لوگوں کو بتائیے. دوسرا ایک اور بات جو بڑی توجہ طلب ہے کہ بڑا ہی، چونکہ آپ حلیم الطبع تھے بہت زیادہ اور بہت میٹھے تھے، تو درس و تدریس کا بھی آپ کا ایک بڑا خاص انداز تھا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے خوبصورت جملے فرمائے. جب تک علم کے ساتھ تربیت جمع نہ ہو، نہ بندہ مکمل ہوتا ہے، نہ وہ صحیح استاد بن سکتا ہے. کیا کہنا؟ تو آپ اپنی تربیت کے مراحل میں سے، جب وحدت الوجود کے مراحل میں سے آپ کے مرشد آپ کو گزار رہے تھے، تو خود بیان کر دیں کہ مجھے جب شغل وحدت میں ڈالا تو ایک ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شبد اس کیفیت میں ڈھالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اندھیری کوٹھڑی میں تھوڑا بیٹھ کر قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ جو بیٹھتے تھے تو مجھے بلاتے تھے، جمال اللہ ذکر جو میں نے بتایا ہے، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ کی توجہ کے ساتھ وہ کہاں تک پہنچا؟ تو کون ہے جو میرے سامنے آیا؟ تو آپ کہتے تھے، میں کہتا جمال اللہ. پھر کچھ عرصے کے بعد بلایا، آپ کون ہیں؟ کہتے جمال اللہ. پھر آخر میں بلایا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں بصورت حق مقید ہوں. میں ہوں تو بندہ، لیکن تجلیات الہیہ میں اتنا گم ہوں کہ مجھے اپنا جمال ہونا یاد نہیں رہا. مطلب میں نہ رہا، بس تو ہو گیا. تو ہو گیا. کیا اس کے بعد پھر ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب ہمات میں کہ صوفیہ کے جو مختلف ادوار چلے، فائنل درجہ جنہوں نے تصوف کے تمام نظریات کو جامعیت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ مرتب کیا، اس میں بڑا نام ہے ابن عربی کا. جو وہاں گہرائی نظر آتی ہے وہ باقیوں کے ہاں نہیں آتی. تو جن کو ولایت عظمیٰ کے بڑے مقامات حاصل ہوئے ہیں وہ پھر ابن عربی کی طرف ہی متوجہ ہو جاتے ہیں، اور ابن عربی کی کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. سبحان اللہ. اور ابن عربی کے شارحین تو ویسے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، لیکن جس عشق و محبت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ شرح علامہ عبد الرحمن جامی نے کی ہے وہ ایک الگ رنگ لیے ہوئے ہے. اس لیے آپ کی زندگی میں آپ قرآن بھی پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، فقہ کے بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے، لیکن وحدت الوجود اور تصوف کی کتابوں کو جس انداز اور مستی سے پڑھاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور جذب و مستی کی عجیب کیفیت اور وجد ہوتا تھا. سبحان اللہ. بلکہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عربی کی مشہور کتاب فصوص الحکم جب آپ پڑھاتے تھے، اس میں آخری فصل ہے الحکمت الفردیہ فی کلمت محمدیہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازات وہاں بیان کیے. جب آپ پڑھاتے تو سر بڑا دھنتے تھے اور اپنے ہونٹوں کو خود بوسہ دیتے تھے کہ آج سرکار کا نام آ رہا ہے، سرکار کے امتیازات آ رہے ہیں، اور عشق رسول کی خاص کیفیت میں مگن ہوتے تھے. بلکہ خواجہ فخر الدین دہلوی نے محب النبی کا لقب ان کو دیا گیا کہ اس ہندوستان کی تاریخ میں عشق رسالت مآب میں انہوں نے بڑا گہرا رنگ اختیار کیا. اب بھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں توحید اور رسالت میں جو توازن قائم نہیں رہا اور ہم افراط و تفرید کا شکار ہو گئے ہیں، تو آج آپ حافظ جمال اللہ صاحب کی تعلیمات کو پڑھیں. نہیں، توحید میرا تو ایک جملہ بڑا سادہ سا ہے. توحید تو یہی ہے نا کہ رسالت کو تسلیم کرو. رسالت کو تسلیم کرنا ہی توحید ہے. توحید ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، اب مجھے بتائیے کہ آپ کا جو بنیادی طور پہ درس و تدریس کا انداز، آپ کا درس و تدریس وہ کا بڑا کمال ہے. وہ بڑا، ایک تو لگتا ہے کہ ولی جو ہے نا وہ آنے والے بندے یہ بچے کی فطرت کو بڑا سمجھتا ہے. آپ ادق سے ادق مسائل کو مثالوں کے ساتھ سادہ طریقے سے اور ایسے دل نشین ابلاغ سے اتارتے تھے کہ اگلا بندہ حیران ہو جاتا تھا. عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ، عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ، اور میرا خیال ہے جو کتاب مستند ترین ہے آپ ہی نے خصائل رضیہ کے نام سے انہوں نے آپ کی سوانح حیات ملی. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم جا رہے تھے کشتی میں بیٹھ کر، تو کشتی بہت بڑا دریا تھا، تو کشتی جب گزر رہی تھی تو مجھے کہتے تھے کہ آپ پانی کو دیکھیں اور پانی پر اوپر آنے والے بلبلوں کو دیکھیں. تو یہ جو بلبلے ہیں یہ تعینات ہیں، یہ کائنات ہے،
اور یہ جو پانی ہے یہ وحدت کا سمندر ہے، آئے ہائے یعنی ایسی مثال سے وہ کہتے اتنی خوبصورت ان انداز بلبلوں سے کی کوئی حیثیت نہیں، اصل وحدت کے سمندر کی حیثیت۔ وحدت کے سمندر کی کیا حیثیت ہے، وہ واہ۔ بلبل آئیں گے بھی اور صحیح، چلے جائیں جائیں گے بھی صحیح، تو یہ آپ اس طرح کر کے بڑا کیا آپ کا ایک بڑا گہرا اسلوب تھا۔ اچھا ایک چیز اور جو خاص طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی تعلیمات میں، جیسے آج ہمارے یہاں مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں بچے کو اس کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق جانے دیں، جو اس کی توجہ ہے، جو اس کا فوکسڈ ہے، مطلب جس معاملے میں وہ فوکسڈ ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو آپ وہ کروائیں، جس سبجیکٹ میں جانا چاہتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہ انداز آپ کا تھا، آپ اسٹوڈنٹس کی ایک تو ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے تھے، دوسری خاص بات یہ کہ جن اسٹوڈنٹس میں صلاحیت ہوتی تھی ان کو تو ظاہر ریفائن کرتے تھے، جو ڈل اسٹوڈنٹس تھے ان کو الگ لا کے پھر انڈیویجول کیپیسٹی میں ان پہ محنت کرتے تھے، یعنی فرد کی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ باقاعدہ تعمیر کرتے تھے، اس کی تشکیل کرتے تھے، یہ بڑا کام ہے۔ فرد سازی کا ایک عجیب جذبہ وہاں کار فرما تھا۔ آپ کے درس میں جو بھی آیا وہ جس انداز سے بھی رہا آپ نے اس کو چلایا، اس پر محنت کی، اس کو توجہ دی، حتیٰ کہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ خود لکھتے اپنا واقعہ، میں کنزین تھا لیکن حضرت کی توجہ اور مسلسل مشاقی کی وجہ سے اور دعاؤں کی وجہ سے میں علماء کا بہت بڑا چیمپئن بن گیا۔ یہ بھی وہ خود کہتے ہیں کہ میں کوئی ذہین نہیں تھا، میں آپ سے بار بار، مجھے حتیٰ کہ کئی دفعہ تو مجھے آپ نے 5 مرتبہ بھی سبق سمجھایا اور مختلف انداز سے سمجھایا تاکہ میرے ذہن میں بیٹھے، اور پھر میرے لیے مسلسل دعا کرتے۔ پھر ان کی دعاؤں کی برکت سے خضر علیہ السلام کی میرے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو پھر میرے عقدے کھل گئے۔ یہ ملاقات خضر علیہ السلام سے کس کی ہوئی؟ عبدالعزیز پرہاروی صاحب جو خلیفہ ہیں آپ کے؟ خلیفہ ہیں آپ۔ تو پھر حضرت جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ کیا بات۔ اچھا اس میں سے ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے کہ جس انداز سے علمی مقام آپ نے بیان کیا ان کا، آپ نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو اور عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو خاص طور پہ جو ہے وہ پڑھا بھی اور پڑھایا بھی، اور انہی سے نکات نکال کے آپ نے لوگوں کی اصلاح بھی کی۔ ایک بہت مشکل ہوتا ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنا، اس دور کے اندر کیسے آپ نے کمیونیکیٹ کیا لوگوں کو، کیسے سمجھایا ابن عربی کو کہ ابن عربی یہ بتانا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل ترین کام تھا۔ مشکل ترین کا وجہ یہ تھی نا کہ چونکہ آپ بہت بڑے ولی تھے نا، ابن عربی کی ولایت کے تمام وہ جواہرات کو سمیٹ کر انتہائی سادہ جمل میں کہتے تھے، آپ کا بڑا خوب شعر میں بات کر دیتے تھے، ایسی خوبصورت اصطلاح بول دیتے تھے، بات سمجھاتے۔ اب ان کی بات بتاؤں، آپ نے ایک دفعہ بتایا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ یہ جب سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مخلوق کیسے مظہر بنتی ہے، تو آپ نے ایک مثال دی، المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ایک تو ہم آپس میں، یہ بڑی اچھی مثال آپ بتا رہے ہیں۔ ہاں تو پھر آپ نے کہا اس کا ایک اور معنی جو ابن عربی اور عرفاء نے کیا وہ یہ ہے، ایک مومن سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی صفت، یہ حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اور ایک مومن سے مراد ہے مومن بندہ، مومن بندے کا آئینہ ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا آئینہ ہے مومن بندہ، بشرطے کہ وہ صحیح معنی میں مومن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ مطلب ہے یہ جو ہمارا دل ہے یہ تجلیات الہیہ کا مرکز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر اس پر تعلیم اور تربیت کے صحیح مراحل طے کر دیے جائیں تو یہ آپ اس طرح کی مثالوں سے بات کو کنوے کر دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت مثال ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، لیکن اس کی جو تشریح آپ نے فرمائی ہے حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑی کمال ہے۔